السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، باغ و بہار سے اخذ کردہ سید تیسرے درویش کی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ داستان کا یہ ایک حصہ ہے۔ باغ و بہار ایک مکمل داستان ہے جس میں 4 درویشوں کے واقعات کہانی قلم بند کی گئی ہے۔ قصہ تیسرے درویش کا پڑھ رہے ہیں، جو ایک شہزادہ ہے عجم کا، اور شکار کی خاطر نکلا تھا لیکن خود شکار ہو بیٹھا۔ یعنی جب وہ ہرن کا شکار کرتا ہے، اس کو زخمی کرتا ہے اور اس کے تعاقب میں نکلتا ہے، تو وہ ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں پر ایک بزرگ سفید بریش شخصیت بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اس کا علاج کر رہے تھے۔ بعد ازاں کچھ وقفے کی جب وہ ان کے پاس کھانا وغیرہ کھا کر آرام فرماتا ہے، شہزادہ اٹھ کر دیکھتا ہے تو وہ شخصیت جو کچھ لمحات پہلے، کچھ دیر پہلے شہزادے کو دعا اور بدعا دے رہی تھی، وہ خود ایک خوبصورت سے مورت کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، رو رہے تھے، اپنی دلی کیفیت کو بیان کر رہے تھے، اور اس مورت کی صورت دیکھ کر شہزادہ خود جو ہے بے ہوش ہو گیا تھا۔ بہت زیادہ اصرار کرنے کے بعد وہ سیاح انہیں کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی داستان ہے، یہ جو کچھ بھی واقعہ ہے، یہ ایک جزیرے کی شہزادی کا ہے، اور اس جزیرے کا نام ہے فرنگ۔ میں بحیثیت تجارت وہاں کرنے گیا تھا اور شہزادی سے ملاقات ہوئی۔ شہزادی کی خوبصورتی دیکھ کر میں بہت زیادہ متاثر ہوا اور اپنے مال اس کے پاس فروخت کیا۔ اس نے مجھ کو کہا کہ میں تجھے انعام بھی دوں گی اور اس تمام مال کی جو بھی قیمت ہے اس کا نفعی کے ساتھ بھی دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرا ایک پیغام ہے، وہ پیغام تو پہنچانا ہے کسی تک۔ اور یہ سیاح، یہ تاجر جس کا نام سلمان ہے، وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ پیغام لے کر جاتا ہے۔ پیغام لے کر جانے کے بعد اس جیل کا داروغہ کہیے یا جس باغ میں شہزادہ قید رہتا ہے، اس کا داروغہ جو ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ پیغام شہزادی کی طرف سے آیا ہے، پہلے تو تعصف اور افسوس کے اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو نے کیوں لایا ہے؟ کیا تجھ کو تیری موت، تیری اجل یہاں کھینچ لائی ہے؟ لیکن جب بات شہزادی کی رہتی ہے تو اس نے اس کو اجازت دیتا ہے کہ جائیے فلاں جگہ پر جو ہے شہزادہ ہے، اور شہزادے کو جو ہے آپ یہ پیغام دے دیجیے۔ وہ وہاں پر جاتا ہے، جا کر جو ہے شتاب باغ میں جاتا ہے اور جا کر اس شہزادی کا پیغام اس شہزادے کو دیتا ہے۔ وہ شہزادہ قفس میں تھا، قفس کہتے ہیں پنجرے کو، قید خانے کو۔ ایک نوجوان حسین شہزادہ، اس کو دیکھ کر یہ بے انتہائی ادب سے سلام کرتے ہیں اور شہزادی کا پیغام اس تک پہنچاتے ہیں۔ وہ عزیز یعنی وہ شہزادہ رخا کھول کر پڑھنے لگتا ہے اور اس سیاح سے، اس تاجر سے مشتاق اور احوال ملکہ کا پوچھنے لگا۔ ملکہ کے حال احوال جو ہے اس سے دریافت کرنے لگا۔ ابھی یہ باتیں تمام ہی نہیں ہوتی ہیں کہ اچانک ایک فوج نمودار ہوتی ہے اور چاروں طرف سے اس سیاح پر ٹوٹ پڑتی ہے، بے تحاشا اس کو مارتی، برچی، تلواریں۔ ایک آدمی نہتے کی بساط کیا ہوتی ہے اس فوج کے سامنے، اور وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا، بہرکیف وہ زخمی ہو جاتا ہے۔
لیکن دوبارہ جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک چارپائی پر محسوس کرتا ہے جسے دو پیادے یعنی دو پیدل آدمی اٹھا کر لے کر جاتے رہتے ہیں، اور ان کی آپس میں گفتگو چلتے رہتی ہے، گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ دونوں کی گفتگو میں ایک کہتا ہے، اس مردے کی لوت کو میدان میں پھینک دو، اس مردے کی لاش کو میدان میں پھینک دیں گے، کتے کوے کھا جائیں گے۔ دوسرا بولا، اگر بادشاہ تحقیق کرے اور یہ خبر پہنچے تو جیتا گڑوا دے اور بال بچوں کو کولوں میں پڑوا دے، کیا ہمیں اپنی جان بھاری پڑی ہے جو ایسی نامعقول حرکت کرے؟ دوسرا بولتا نہیں، ایسی حرکت قطعی نہیں کریں گے۔ اگر بادشاہ کو جب یہ پتہ چلے کہ لاش کو ہم نے جو ہے میدان میں پھینک دیا اور کتے کوے اس کو کھا گئے، تو پھر وہ ہم کو کیا کرے گا؟ مار دے گا اور ہمارے بال بچوں کو بھی کولے میں ڈال دے گا۔ لہذا میں ایسی نامعقول حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اس دوران اس سیاح کو ہوش آتا ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ دونوں یاجوج ماجوج ہیں، یعنی یاجوج ماجوج کہہ کر ان کو تعبیر دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں خدا کا واسطہ مجھ پر رحم کرو، مجھ میں ایک رمق جان باقی ہے، بھی تھوڑی سی جان مجھ میں باقی ہے، جب مر جاؤں گا تب تمہارا جی چاہے گا سو کچھ کرو، مردہ بدست زندہ، مردے کا کیا اختیار ہوتا ہے زندے کے ہاتھ پر، لیکن یہ تو کہو مجھ پر یہ کیا حقیقت بیتی کہ مجھے کیوں مارا گیا ہے، اور تم کون ہو، بھلا اتنا تو کہہ سناؤ۔ تب انہوں نے رحم کھا کر، اچانک میں تو شہزادی کی بات سن رہا تھا نا، یہ پھر کون لوگ نمودار ہو گئے، کون آئے، کیوں مارے، ہے نا، حال پوچھا نہ احوال پوچھا، مارنے کی کوئی وجہ بتائی ہے کچھ نہیں، بس آئے اور مارنا شروع کر دیے۔ یہ کیا ماجرا ہے، اتنا بتا دو۔ تب وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جوان جو قفس میں بند ہے، جو پنجرے میں بند ہے، اس بادشاہ کا بھتیجا ہے اور پہلے اس کا باپ تخت نشین تھا۔ رحلت کے وقت یعنی جب انتقال کا وقت آیا تو اس کا باپ یہ وصیت اپنے بھائی کو کرتا ہے کہ میرا بیٹا جو وارث اس سلطنت کا ہے، ابھی لڑکا ہے، کم عمر ہے، بے شعور ہے، کاربار بادشاہت سے اس کو واقفیت نہیں ہے، ایسا کیجیے گا کہ بادشاہت کی ذمہ داری اب آپ سنبھال لیجیے گا، جب یہ باشعور ہو جائے تب اس کو سلطنت سونپ دو، اور آپ کی بیٹی بھی جب تک باشعور ہو جائے گی اس کی اس سے شادی کرا دیجیے، اور اس طرح جو ہے حکومت سلطنت گھر میں ہی رہ جائے گی۔ اس طرح کی وصیت کر کر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لہذا سلطنت پہ حکومت کرنے کی نوبت چھوٹے بھائی پر آتی ہے، اور وہ اس پر وصیت نہیں کرتا بلکہ دیوانہ وار سودائی مشہور کر کر، یعنی شہزادہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ مشہور کر کر اس کو پنجرے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور چوکی گاڑی چاروں طرف باغ کے رکھی، یعنی اس طرح پہرا رکھ دیا کہ پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا۔ کئی مرتبہ زہر ہلاحل دیا، اس نے اس کو شہزادے کو مارنے کے لیے زہر بھی دیا، لیکن زندگی زبردست ہے، یعنی اس کی حیات لکھی تھی اس لیے اثر نہیں کیا۔ اب وہ شہزادی اور یہ شہزادہ، شہزادی کون؟ موجودہ بادشاہ کی بیٹی، شہزادہ، دونوں عاشق معشوق بن رہے ہیں۔ وہ گھر میں تڑپ رہی ہے اور یہ قفس میں تڑپ رہا ہے، دونوں میں محبت ہے۔ تیر ہاتھ شوق کا نامہ اس نے بھیجا، یہ خبر ہر کاروں نے یہ جنس بادشاہ تک پہنچائی۔ جب آپ کے ہاتھ سے پیغام اس شہزادے تک پہنچایا گیا، اس بات کی خبر بادشاہ کو پہنچ گئی تو ایک دستہ متعین کیا گیا اور آپ کو اس کیفیت میں لا لیا گیا۔ تیرا یہ احوال کیا اور اس جوان قیدی کے قتل کے وزیر سے تدبیر پوچھی۔ وہی چلو ٹھیک ہے، یہ قصہ ختم کر دیں گے، وہ پیغام لانے والے کو بھی خوب مارو، اس کا معاملہ طے کر دو، اور شہزادے کو بھی کس طرح قتل کرنا چاہیے۔ وزیر سے بادشاہ تدبیر پوچھ رہا ہے۔ اس نمک حرام نے ملکہ کو راضی کیا ہے کہ اس بے گناہ کو بادشاہ کے حضور اپنے ہاتھ سے مار ڈالے۔ اب وہ وزیر جا کر جو ہے شہزادی کو منوا رہا ہے کہ وہ آئے اور آ کر شہزادے کو مار ڈالے۔ میں نے کہا چلو مرتے مرتے یہ بھی تماشا دیکھ لیں، چلیے کہاں چل رہا ہے یہ تماشا، میں بھی دیکھ لیتا ہوں۔ آخر وہ دو لوگ راضی ہو گئے اور دونوں
اور وہ زخمی سیاح چپکے گوشے میں جا کر کھڑے ہوئے، دیکھا تو تخت پر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، ملکہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور شہزادے کو پنجرے سے باہر نکال کر روبرو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ملکہ جلاد بن کر شمشیر برہنہ یعنی ننگی تلوار لے کر اپنے عاشق کے قتل کرنے کو آئی۔ جب نزدیک پہنچی، تلوار پھینک دی اور گلے میں چمٹ گئی، یعنی تلوار پھینک دی وہ اور اس سے ملنے لگی۔ تب وہ عاشق بولا کہ ایسے مرنے پر میں راضی ہوں، اگر موت ایسی ہی آنی ہے تو میں راضی ہوں، یہاں بھی تیری آرزو ہے، وہاں بھی تیری تمنا رہے گی۔ وہ اپنی محبت کے اظہار کرتے کرا۔ ملکہ بولی کہ اس بہانے سے میں تیرے دیکھنے کو آئی تھی، کیونکہ میں تیرے سے مل نہیں پاتی تھی۔ اگر میں نے اس بات کا اظہار کر لیا کہ ہاں میں مارنے تیار ہوں، تو انہوں نے مجھے تجھ سے ملنے کے لیے دیا، تو یہی ایک بہانہ تھا، یہی ایک راستہ تھا۔ بادشاہ یہ حرکت دیکھ کر سخت برہم ہوا اور وزیر کو ڈانٹا کہ یہ کیا تماشا کر بیٹھا تو نے۔ بادشاہ بڑا ہی غصے میں آتا ہے، محلی ملکہ کو جدا کر کے محل میں لے گئے۔ جو وہاں پہ ان کے وزیر تھے، نوکر چاکر تھے، انہوں نے ملکہ کو کھینچا۔ ملکہ کو بہت زیادہ ڈانٹا گیا۔ وزیر نے خفا ہو کر تلوار اٹھائی اور بادشاہ زادے کے اوپر دوڑا کہ ایک ہی وار میں کام اس بیچارے کا تمام کر دے۔ جو چاہتا کہ تیغا چلاوے، غیب سے ایک تیر ناگہانی اس کے پیشانی پر بیٹھا کہ دو سار ہو گیا اور وہ گر پڑا۔ اب وہ وزیر یہ چاہتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، درست کر لے، شہزادی کو مارے، اور اٹھ کر وہ جو ہے شہزادے کو مارنے کے لیے تلوار لے کر دوڑتا ہے، لیکن اچانک غیب سے ایک تیر آتی ہے اور اس وزیر کو لگتی ہے اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ بادشاہ جب یہ واردات دیکھتا ہے تو محل میں گھس جاتا ہے، جوان کو پھر حبس میں بند کر کے باغ میں لے کر چلے جاتے ہیں اور یہ وہاں سے نکل آتا ہے۔ یہ پوری داستان کہانی وہ سیاح جو بارش بزرگ تھے سفید بالوں والے، اس شہزادے کو، جم کے شہزادے کو ایک تمام کہانی سنا رہے ہیں ان پہ جو بیتی ہے کہ میں بھی وہاں سے نکلا، راہ میں سے ایک آدمی مجھے بلا کر ملکہ کے حضور میں لے گیا۔ ایک آدمی آیا اور ان کو پکڑ کر ملکہ کے پاس لے کر مجھے گھائل دیکھ کر ایک جراح کو بلوایا۔ جراح حکیم، زخموں کو سینے والے کو کہتے ہیں، اور نہایت تقید سے فرمایا کہ اس جوان کو جلد چنگا کر کے غسل شفا کا دے، یعنی جلدی سے جلدی ان کا علاج کرو۔ شہزادی کہتی ہے اس تاجر کا، یہی تیرا ماجرا ہے، اس کے اوپر جتنی محنت تو کرے گا ویسا ہی انعام اور سرفرازی پاوے گا۔ یعنی اس جراح کو انعام و اکرام کا لالچ دیا جاتا ہے۔ غز و جراح بموجب ارشاد ملکہ کے تگ و دو کر کے ایک چلے میں یعنی 40 دن میں اس کو بالکل اس سیاح کو بڑی محنت سے صحت یاب کر دیتا ہے۔ مجھے حضور میں لیا گیا۔ ملکہ نے پوچھا کہ اب تو کچھ کسر باقی نہیں رہی، کیسے ہو؟ خیر خیریت سے؟ زخم وغیرہ پورے دھل گئے، کم ہو گیا؟ میں نے کہا آپ کی توجہ سے اب ہٹا کٹا ہوں۔ تب ملکہ نے قلعت اور بہت سے روپیے انعام میں دے دیے، بلکہ اس سے بھی 2 چند عطا کیا اور رخصت کیا۔ میں نے وہاں سے سب رفیق اور نوکر چاکروں کو لے کر کوچ کیا۔ جب اس مقام پر پہنچا، سب کو کہا کہ تم اپنے وطن کو جاؤ، اور میں نے اس پہاڑ پر یہ مکان اور اس کی صورت بنا کر اپنے رہنا مقرر کیا، اور نوکروں اور غلاموں کو موافق ہر ایک کی قدر کے روپے دے کر آزاد کر دیا۔ آگے اس ملک سے اپنے تمام رفقا کو انہوں نے کہا کہ بھائی چلیے آپ اپنا حصہ لے لیجئے گا اور اپنے اپنے وطن چلے جائیے گا۔ نوکر چاکر کو جو ہے وہ بہت سارا انعام و اکرام دے کر چلا جاتا ہے، اور پہاڑ پر یہ مکان بنا کر اور ایک پتھر میں اس شہزادی کی ہو مورت ترشوا دیتا ہے۔ اب وہی اپنی نمک حلالی سے میرے کھانے کی خبر لیتے ہیں۔ نوکروں کو تو کہہ دیا کہ بھئی آتے جاتے میری خیر خبر لیتے جائیے، اور میں بخاطر جمع اس بت کی پرستش کرتا ہوں، دل کی تسکین کی خاطر میں اس بت کی پرستش کر رہا ہوں۔ جب تلک جیتا ہوں میرا یہی کام ہے، یہی میری سرگزشت ہے جو تو نے سنی۔ اب جو میں نے تجھے کہانی سنائی یہی میری کہانی تھی، جب تک جیوں گا اس کی پرستش کرتے رہوں گا۔ یا فقرا، اب وہ عجم کا شہزادہ اپنے 3 ساتھیوں کو، 3 فقیروں کو کہہ رہا، یا فقرا، میں نے یہ مجرد سننے اس قصے کے، یعنی میں نے یہ قصہ سنا، کفنی گلے میں ڈالی، کفن پہن لیا، بس یعنی ترک کر دیا
زندگی کو، بادشاہت کو، شہزادیت کو، دولت کو، محلوں کو، کفنی گلے میں ڈالی اور فقیروں کا لباس پہن لیا، اور اشتیاق میں فرنگ کے ملک کے دیکھنے کے روانہ ہوا، اور ملک فرنگ کو دیکھنے کی خواہش میں ملک فرنگ کی طرف روانہ ہوا۔ کتنے ایک عرصے میں جنگل پہاڑوں کی سیر کرتا ہوا مجنوں اور فرحات کی صورت بن گیا، آخر میرے شوق نے اس شہر تلک پہنچا دیا۔ ہاں، محبت میں انسان اکثر گمراہ بھی ہو جاتا ہے، پاگل بھی ہو جاتا ہے۔ مجنوں کے معنی ہی پاگل کے ہیں۔ یہی کیفیت اس شہزادے کی ہوئی۔ جب اس شہزادی کی مورت کو دیکھا تو آپا کھو بیٹھا، بے ہوش ہو گیا۔ جب اس سیاح کی کہانی سنا تو پھر اس جزیرے کو دیکھنے کا، شہزادی سے ملنے کا ایک جذبہ، ایک خواہش، ایک تمنا اس کے بھی دل میں بیدار ہوئی۔ اب اس نے کفنی پہن لی، کفن نما کپڑا پہن لیا، لباس فقیروں کا سا کر لیا، اور ساری سہولتیں، آرام، شوق، دولتیں ترک کر کے وہ جو ہے مجنوؤں کی طرح، پاگلوں کی طرح اپنی صورت، فرحات ایک بہت بڑے عاشق کا نام تھا، تو اس جیسی صورت بنا کر وہ اس ملک کی طرف نکلا اور آخر اس ملک کو پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد پھر ایک نئی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور وہ نئی کہانی میں شہزادہ کیا کرتا ہے، کس طرح شہزادی سے ملتا ہے، اور کیا کچھ واقعات رونما ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی عزیز، اس کو ہم دوسرے لیکچر میں یا دوسرے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ یہاں پر یعنی داستان کا ایک اس تیسرے درویش کا ایک حصہ، یعنی وہ شہزادہ اور اس سیاح کی زندگی کا جو تذکرہ تھا وہ ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح شہزادہ شکار کے لیے آتا ہے اور خود شکار ہو جاتا ہے، پھر جو ہے وہ اس کے دل میں یہی تمنائیں بیدار ہوتے ہیں۔ بہرکیف آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔